بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی وہ نبی سنا ہے جو شدید غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور پھر اللہ نے انہیں سمندر کی گہرائیوں میں امتحان دیا؟ کیا آپ نے وہ منظر سوچا ہے جہاں ایک نبی مکمل تاریک اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ کے اندر سجدے میں گریا کر رہا ہو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک قوم جس پر عذاب آ چکا تھا پوری کی پوری بچ گئی کیونکہ وہ ایک لمحے میں سچی توبہ کر بیٹھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دعا جو اللہ نے کبھی رد نہیں کی وہ اسی نبی کی زبان سے نکلی تھی؟ آج ہم اس عظیم قصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں خوف بھی ہے، محبت بھی، آزمائش بھی، معافی بھی اور اللہ کی بے مثال رحمت بھی۔ الحمدللہ، روشنی کے سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ سفر جو ہمیں انبیاء کرام کی برکتوں، ان کی حکمتوں اور ان کی روشن تعلیمات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو صرف کہانی نہیں، دل کی بھی اصلاح کرتا ہے، ارادوں کو مضبوط کرتا ہے اور ایمان کو جگاتا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں ایک ایسے نبی کی جانب جن کی زندگی صبر، توبہ، رحمت، خوف خدا اور اللہ کی قدرت کا سب سے عظیم نشان ہے۔ ایک نبی جنہیں اللہ نے ذوالنون کہا، ایک نبی جن کی دعا آج تک مایوسی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ یہ موضوع انتہائی حساس ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کرتے ہوئے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو بھی یہاں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ مکمل طور پر قرآن پاک اور صحیح علم کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر کہیں کمی رہ جائے تو یہ ہماری کمزوری ہے، پیغام کی نہیں۔ ہم انسان ہیں، خطا ہو سکتی ہے، اسی لیے نمبردار حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کسی مقام پر آپ کو کوئی غلطی محسوس ہو تو براہ مہربانی کمنٹس میں اس کی نشاندہی ضرور کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہماری نیت صرف یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے تذکرے محبت، ادب اور سچائی کے ساتھ آپ تک پہنچیں۔ اللہ پاک دلوں کو روشن کرے اور ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے وقت کے پہیے کو پیچھے گھماتے ہیں۔ یہ ہے قدیم عراق کا خطہ جسے تاریخ میں نینوا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے آباد یہ علاقہ بڑی تہذیبوں کا گھر تھا۔ زرعی زمینیں، بڑے بڑے میدان، مضبوط قبیلے اور بے شمار تجارتی راستے۔ یہ قوم طاقتور تھی، دولت مند تھی، لیکن دلوں پر ایک ایسی دھور جمی تھی جو انسان کو اپنے اصل مقصد سے دور کر دیتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خود ساختہ دیوتا بناتے تھے، غیب کی خبریں من گھڑت کہانیوں میں تلاش کرتے تھے اور دنیاوی طاقت کو اصل حقیقت سمجھ بیٹھے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو چنا، حضرت یونس علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، ایک عظیم، صابر اور اللہ سے گہرا تعلق رکھنے والے بندے۔ انہوں نے نینوا کی قوم کو پکارا، اللہ کی طرف آؤ، شرک چھوڑ دو، ایک خدا کو مانو، سچائی کو اپناؤ۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا، کہاں اللہ کا نبی اور کہاں ان کا غرور۔ وہ مزاحمت کرتے رہے، انکار کرتے رہے اور ہدایت سے دور بھاگتے رہے۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی تکلیف پر آنسو بہائے، ان سے محبت کی، ان کے لیے دعائیں کی، مگر ان کے دل پتھر جیسے تھے۔ یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے جو بہت بڑا ہے، بہت گہرا ہے اور پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ عذاب اور قوم کی ضد۔ نینوا کی قوم نے طغیان کیا۔ کثرت شرک، ظلم اور ناانصافی نے ان کے دل پتھر بنا دیے تھے۔ اللہ نے واضح اشارے دیے، بارش کے ذریعے، زمین کی زرخیزی میں کمی اور آسمانی نشانات کے ذریعے، مگر قوم کی ضد کم نہ ہوئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ملا کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ امتحان بھی ایک سبق تھا۔ کبھی کبھار اللہ کے منصوبے میں بندے کی صبر اور قیادت کا امتحان شامل ہوتا ہے۔ کشتی اور طوفان۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی طرف رخت سفر کیا، کشتی میں سوار ہوئے اور طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ اللہ نے ایک آزمائش رکھی، بندہ صبر کرے یا خوف کے سامنے جھکے۔ انہوں نے صبر کا دامن پکڑا، مگر قوم کے انکار نے انہیں دکھ پہنچایا۔ مچھلی کا واقعہ۔ طوفان کے دوران حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں میں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں گزریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صبر اور دعا کی طاقت نمایاں ہوئی۔ قرآن کی روشنی میں دعا۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ الانبیاء 87۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی تسلیم، توبہ اور اللہ کے سامنے عاجزی کی علامت ہے۔ قوم کی توبہ اور اللہ کی رحمت۔ مچھلی کے پیٹ میں دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو آزاد کیا۔ یہ واقعہ قوم کے لیے سبق بن گیا۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، اپنے اعمال درست کیے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ کی رحمت نے انہیں بچا لیا اور نینوا کی قوم کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا۔ ہمارے لیے سبق۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، صبر، توبہ اور عاجزی کی طاقت اللہ کی خوشنودی میں بدل سکتی ہے۔ آزمائشیں انسان کی روح کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ کے وعدے سچ ہیں اور وہ ہر مصیبت کے بعد آسانی فراہم کرتا ہے۔ ہر اندھیرا روشنی کی تیاری ہے۔ توبہ کا لمحہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے پر ہمیشہ رحم ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ صادقانہ دعا معجزہ پیدا کر سکتی ہے۔ قوموں کی اصلاح کے لیے اللہ کے منصوبے عموماً صبر اور امتحان سے جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت، ہدایت اور بخشش سے نوازے، ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے اور دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ ہمیں ہر آزمائش میں صبر، ہر غلطی میں توبہ اور ہر کامیابی میں شکر سکھائے۔ آمین۔ اب اگلی کہانی میں ہم چلیں گے حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف، ایک نبی جو دعا کی طاقت، اللہ کی رحمت اور ایمان کی مثال تھے، جنہیں اللہ نے نہ صرف اولاد کی نعمت سے نوازا بلکہ اپنے فضل و کرم سے ایک عظیم مشن سونپا۔ یہ وہ سفر ہوگا جس میں دلوں کی امیدیں، دعا کی تاثیر اور اللہ کی قدرت کا عجیب منظر سامنے آئے گا۔ تیار رہیں، اگلی ویڈیو میں ہم حضرت زکریا علیہ السلام کی شان، زندگی اور ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کریں گے۔ اور اب آخر میں، اے اللہ، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب فرما۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد ملتے ہیں ایک نئے روشنی کا سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔